الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. محترم حاضرین، غزوہ احد سے متعلق ہماری گفتگو سلسلہ وار جاری ہے. خطبہ جمعہ میں پچھلے جمعہ میں جو باتیں عرض کی گئی تھیں وہ اس غزوے کا پہلا منظر، پہلا مرحلہ تھا. میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے، یہ اس غزوے سے متعلق ایک درمیانی کلام ہے رب العالمین کا. پہلا جملہ جس کا ترجمہ میں کروں تو یہ اسی پہلے منظر کا نقشہ کھینچتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم مشرکین کو، اپنے دشمنوں کو اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے کاٹ رہے تھے. یہ پہلا مرحلہ تھا. آپ پورا پیچھے سے ذہن نشین رکھیے معاملات کو. مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی سے کم، جنگ کے مرحلے پر میدان میں آنے سے پہلے مزید 300 لوگوں کی کمی، کل لشکر 700، مشرکین 3000. پھر مزید یہ کہ کئی اور عناصر ایسے تھے جو ظاہری طور پر مسلمانوں کو کمزور بناتے یا دکھاتے تھے اور مشرکین کو مضبوط. مشرکین کے ساتھ خواتین کا ہونا، 3000 کی تعداد میں ہونا، انتقام کے جذبے میں پکنا. اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کی وجہ سے ایک نفسیاتی طور سے جب کسی انسان کو کوئی ایک جیت، غلبہ حاصل ہوتا ہے تو ذہن و دماغ میں لاشعوری طور پر بھی، شعوری اگر نہ ہو، ایک قسم کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم تو اس سے پہلے فتح پا چکے ہیں، اب فتح پانا کوئی بڑی بات نہیں. اور بشری تقاضے کے مطابق انسان میں اس قسم کا خیال آ سکتا ہے. ان تمام عناصر کو سامنے رکھیے. اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر، انتظام، منصوبہ بندی کتنی زبردست تھی. آپ نے پچھلے ہفتہ بیان کیا گیا کہ میدان کا وہ حصہ منتخب کیا جو جنگی اعتبار سے زیادہ بہتر، کارآمد اور مفید تھا، اہمیت کا حامل تھا، نتائج کے اعتبار سے زیادہ مؤثر تھا. اس کے بالمقابل کفار کا لشکر اگرچہ میدان احد میں پہلے پہنچا تھا لیکن اس نے وہ جگہ اختیار کی جو جنگی نقطۂ نظر سے، منصوبہ بندی کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں تھی. پھر آپ نے پیچھے پہاڑی کو، دائیں جانب بھی پہاڑی کو اپنے لیے ایک آڑ کی حیثیت سے مقرر کیا. جو ایک حصہ بائیں جانب کا جبل الرمات گھاٹی کا باقی تھا، وہاں آپ نے تیر اندازوں کو مقرر کر کے 50 تیر اندازوں کو اور محفوظ بنا لیا. جنگ کے لشکر کی ترتیب دی، ان کو اہم ترین ہدایات دی، جنگ سے متعلق کچھ ایسی باتیں بتائی جو اس وقت کے مقابلے کے لیے بہت ضروری تھا. اگلی صفوں میں ایسے صحابہ کرام، ماہر تیر انداز اور جنگجو صحابہ کرام کو منتخب کر کے رکھا جو کئی 100 پر بھاری تھے. اس طرح سے اہل علم نے اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ نے تعداد کی کمی کو پورا کر دیا. اور پھر آپ نے جو ہدایات دی، جب اس پر مسلمانوں نے عمل کیا، جنگ کا آغاز ہوا تو حیرت انگیز طور پر
کچھ ہی دیر میں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر، اس سے کچھ کم و بیش میں ہم نے جو واقعات بیان کیے، بیان کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن یہ واقعات تیزی سے ہو رہے تھے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں یہ منظر سامنے آیا کہ مسلمان حاوی ہو گئے، ان کی صفوں کو تتر بتر کر رہے ہیں. بعض مسلمان، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام مشرکین کی صفوں میں گھس کر ان کو تتر بتر کر رہے تھے. اس سے ان کے حوصلے بھی پست ہوتے گئے، ان میں افراتفری پھیلتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے. اس درمیان 3 مرتبہ جیسا کہ ذکر کیا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، ان کا مشرکین کے میمنہ میں جو تھے پیچھے سے اس گھاٹی پر حملہ کرنے کی یا اس گھاٹی سے پیچھے گھسنے کی کوشش کرتا رہا، جس پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، لیکن ہر بار ناکام ہوا. اب یہ نقشہ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا، سنا تھا کہ مسلمان حاوی ہو گئے، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اگرچہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے، بعض اور صحابہ زخمی اور شہید ہو چکے تھے، اب کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ان کی خواتین بھی جو ہے پائچے اٹھا کر بھاگ رہی ہیں. پچھلے خطبے میں یہ چیزیں بیان کی گئی. لیکن اسی موقع پر یہ پہلا منظر جہاں بہت کم وقت میں کامیابی ملی، کامیابی کے اسباب کیا نظر آتے ہیں؟ اللہ کی رسول کی اطاعت. جس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی پوری فرما برداری کی، آپ کے منصوبے پر عمل کیا، آپ نے جو مشورے سے جو چیزیں طے کی تھی اور جنگی حکمت عملی کو جو اپنایا تھا، اس پر جب تک سارے لوگ کاربند تھے، چند لمحوں میں مدد ملی اور کفار کا پیر اکھڑ گیا. اس سے پتہ چلا کہ جب تک ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں گے، ہمیں کامیابی ملے گی، غلبہ ملے گا، اللہ کی مدد ملے گی. سیدھا سمپل درس، موٹی سی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ تمہاری مدد کرے گا کی. لیکن پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے کے سلسلے میں آپس میں اختلاف کر بیٹھے، جھگڑا کر لیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور پھر تم نے نافرمانی کی، عصیان، نافرمانی، گناہ ترجمہ کرتے ہیں عصیان کا، تم نے نافرمانی کی. اس کے بعد جب ہم نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تم پسند کرتے تھے یا جو تم چاہتے تھے. کیا دکھا دیا؟ مال غنیمت. جب کفار کے قدم اکھڑ گئے، مغلوب سے ہو گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو مسلمانوں کا ایک طبقہ ان کے پیچھے لگا اور کچھ تو ان کے تعاقب میں گئے، اور میدان میں جو کچھ سامان اسباب انہوں نے چھوڑا تھا، بہت سارے مسلمان اسے سمیٹنے لگے مال غنیمت کے طور پر. تیر اندازوں نے یہی ایک بہت بڑی غلطی کی. جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو گویا فراموش کر دیا، بھلا دیا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ غنیمت کا مال ہے، اس طرف چلے. ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یاد دلایا کہ کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد نہیں ہے کہ آپ نے بڑی سخت تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جسم کو پرندے اچک لے، ہاں دشمن ہم پر غالب ہو یا ہم غالب ہوں، کسی بھی صورت میں جب تک تم کو کہا نہ جائے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اس صورت میں تھا نا کہ جب کفار مکہ مقابل میں موجود ہوں، اب تو وہ بھاگ رہے ہیں، میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم کو بھی مال غنیمت سمیٹنا ہے. گویا یہ اختلاف ہوا صحابہ میں. اللہ کے رسول کی ہدایت یاد دلائی حضرت عبداللہ بن جبیر نے، کمانڈر نے. ان کے نبی کی حدیث ہدایت کے ہونے کے باوجود منظر کو دیکھ کے دل یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر جانا چاہیے. آج ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم اور آپ، اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو چھوڑیے، کتنے مقامات پر ایسا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، لیکن اس حدیث کو، اس سنت کو، اس طریقہ نبوی کو، تعلیم کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں. کبھی اپنی عقل کی مانتے ہیں، کبھی باپ دادا کی مانتے ہیں، کبھی رسم و رواج کو مانتے ہیں، کبھی امام بزرگ اور فلاں مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں. سود حرام ہے، اللہ اور رسول نے کہا، لیکن ہمارے ہاں تو مفتی صاحب کا فتویٰ ہے نا، ہندوستان میں لیز دے سکتے ہیں.
فلاں چیز کو اللہ کے رسول کی حدیث ہم جانتے، جو نہیں جانتے اختلافی ابھی چھوڑ دیجئے. اختلافی میں بھی جب بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں کا مسلک یہ، ڈھما کا قول یہ، ان کا اجتہاد یہ، لیکن حدیث رسول یہ ہے. ایمان والے بندے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کا سب کا طریقہ یہی تھا، لیکن یہاں جو غلطی ہوئی یہ ہمارے اور آپ کے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونے کے طور پر اللہ نے پیش کیا گیا. صحابہ بھی انسان تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے. غلطی ہوئی اور انہی آیتوں میں آگے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا. اس بنیاد پر صحابہ کو متہم نہیں کیا جا سکتا، جرم کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، ان کی شخصیت پر کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور یہ قرآن نے کہا آگے. لیکن یہاں ہم کو سبق دیا گیا، اذا فشلتم، جب یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے اختلاف کیا، وعصیتم، اور نافرمانی کی. یہ مسلمانوں کی پستی فتح پانے کے بعد دشمن کے ہمارے اوپر غالب ہونے کی وجہ ہے. آج بہت سارے لوگ، نوجوان خاص طور سے، احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو پھر ایسا کیوں، غیر مسلم ناحق ہیں، ان کو کیوں ہر جگہ کامیابی ملتی ہے، دھوکہ دیتے ہیں، غلبہ حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بے قصور لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، مسجد کو چھین لیا، توڑ دیا، ان کے لوگ مقدمے میں جو رہا ہو جاتے ہیں، ہمارے پھنس جاتے ہیں، پھر بھی الیکشن میں جیت جاتے ہیں، پھر بھی بے ایمانی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. اس قسم کے خیالات سے کچھ لوگ بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں. غزوہ احد میں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ان کے سوالوں کا، اعتراضات کا، اشکالات کا جواب ہے اس میں. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہر دو طبقے کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی بدی دونوں کے انجام مقرر کر رکھے ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ برائی کا انجام اچھا ہو. جو ایسا سمجھتا ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. یہ صرف مسلمان ہی نہیں مانتے، مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے غیر مسلموں کے یہاں بھی یہ بات متفق علیہ ہے، تاریخی بنیاد پر مذہبی تعلیمات، کہ اچھے کا نتیجہ اچھا اور برے کا نتیجہ برا ہوتا ہے. اچھے کا انجام برا اور برے کا انجام اچھا کبھی نہیں ہوتا. یہ سب مانتے ہیں نظریاتی طور پر. لیکن جو لوگ دھوکہ دہی، چال، گناہ کا کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں دیکھیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے. کوئی عہدہ منصب چاہتا ہے، کوئی کریڈٹ اور نام چاہتا ہے، کوئی دنیا کی دولت چاہتا ہے، کوئی اور اس قسم کے مقاصد کے تحت دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، چال بازی سے کام لے رہا ہے، دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بناتا ہے. میرا موافق ہے تو چور بھی چلے گا، میرا مخالف ہے تو دیندار عالم بھی نہیں چلے گا. یہاں اصول یہ ہے، یہ قرآن حدیث کی مخالفت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں بے اصولی کی یہ زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران، ان لوگوں سے ایک غلطی ہوئی، کتنے بھیانک، کتنے نقصان دہ نتائج سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، مال غنیمت کی طرف لپک پڑے، محاذ کو چھوڑ دیا، گھاٹی کو چھوڑ دیا. 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے. انہی کی مذمت کر رہا ہے اللہ کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، کمانڈر کی بھی اور رسول کی بھی نافرمانی کی، اختلاف کیا. 10 وہ لوگ جو وہاں رکے رہے وہ آخرت کو چاہتے تھے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، یہاں اپنی ذمہ داری اور اپنا کام کرتے ہوئے موجود رہیں گے، چاہے اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے. چنانچہ یہی ہوا. تیر اندازوں کی اس غلطی کو فوراً مقابل نے بھانپا. خالد بن ولید کا رسالہ اور ان کا دستہ جو بار بار پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا 3 مرتبہ اور ناکامیاب رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اب گھاٹی خالی ہے، چند لوگ ہی وہاں موجود ہیں. چنانچہ پھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں ہوئے اور بہترین مسلمان ہوئے، سپہ سالار لشکر اور سیف من سیوف اللہ کہے گئے، اللہ کی تلوار. پیچھے سے اپنے دستے کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور بہت آسانی سے کم وقت میں ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا جو وہاں تعینات تھے. آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے غالباً کہا
کہ جب اجتماعی طور سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی مصیبت کا اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ پہلے 40 لوگوں نے جو محاذ چھوڑا تھا، غلطی ان کی تھی۔ جو 10 لوگ وہاں موجود تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت پر قائم تھے، لیکن جب حملہ ہوا تو پہلے وہ 10 لوگ شہید ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عذاب سے دوچار ہوئے یا جو ناکامیاب رہے۔ شہادت تو اعلیٰ مقام ہے۔ صحابہ کرام اور سچے مومن اس کی تمنا کرتے تھے۔ خیر، لیکن پہلے وہ شہید ہوئے جو حکم پر تھے۔ اجتماعی طور پر یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی کشتی میں چھید کرتے ہیں، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بخاری کی حدیث میں۔ کشتی میں سوراخ اگر ہو گیا، سماج میں برائیاں اگر عام ہو گئی، کشتی ڈوبتی ہے تو اچھے برے دونوں لوگ ڈوبتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انجام آخرت میں ہر ایک کا ایمان اس کے اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ چنانچہ پہلے خالد بن ولید کے دستے نے ان 10 لوگوں کو شہید کیا۔ اب گھاٹی سے داخل ہو رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کفار ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس طرف جو گھاٹی کا حصہ، اس طرف یا اس طرف جو گھاٹی کا حصہ تھا، ہاں ادھر سے جب خالد بن ولید آئے تو یہاں 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جنگ کے منظر کے میدان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے آگے وہ کفار کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید کا لشکر جب پیچھے سے آئے، 10 لوگوں کو شہید کیا، اور اب تیزی سے مسلمانوں کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنے نازک مرحلے میں تھی۔ آپ سے قریب مشرکین کا دستہ خالد بن ولید کا، آپ صرف 9 صحابہ کرام کے ساتھ، 9 صحابہ میں 7 انصاری اور 2 مہاجر قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ان سے بہت دور ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان 9 صحابہ کو لے کر پہاڑی کے اوپر پیچھے کی طرف بڑھ جاتے، لیکن ایسا کرنے میں نتیجہ کیا آتا؟ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول 9 لوگوں کو لے کر ادھر محفوظ مقام پر پہاڑی کے اوپری حصے پہ چڑھ جاتے، کیمپ میں چلے جاتے، لیکن خالد بن ولید کا لشکر جب آگے بڑھتا تو آگے کے سارے صحابہ کرام جو میدان میں ہیں وہ خطرے میں آ جاتے اور بہت بھاری اور بڑا نقصان ہوتا۔ جتنا نقصان ہوا اس سے بھی دگنا تگنا ہو سکتا تھا۔ یا پھر دوسری شکل یہ تھی، ایک تو یہ کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کو آواز دیتے، لیکن مرحلہ کیسا تھا کہ آپ یہاں موجود ہیں، یہ دستہ قریب ہے اور مسلمان دور ہیں۔ اب جب آپ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو آواز دیتے تو ان تک آواز پہنچے اس سے پہلے کفار و مشرکین تک پہنچے، خالد بن ولید کے دستے کے لوگ سنتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آواز کو پہچانتے تھے۔ اس میں خطرہ تھا، اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیر اور بہادر قائد کی طرح آپ نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا جس میں خطرہ تھا آپ کی جان کے لیے، اور یہی ہوا بھی۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں اس طرف آؤ، پیچھے کی طرف پلٹو۔ آپ نے جب آواز لگائی تو مسلمانوں سے پہلے خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے سنا، اور یہ سننا ہی تھا کہ ان کو فوراً محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے۔ سب نے مل کر کہا کہ محمد ادھر ہیں، انہیں گھیر لو، اور تیزی سے حضرت خالد بن ولید کے دستے کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور آپ کو گھیرنے کی کوشش کیا، اور اس کا ایک بڑا حصہ پیچھے سے مسلمانوں کی طرف آگے بڑھ گیا۔ دونوں طرف مسئلہ کیا ہوا کہ آپ بھی گھر گئے اور صحابہ کرام جو مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں ان کے بھی پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، اور پھر مشرکین نے بہت تیز آواز لگائی اپنے ساتھیوں کو کہ پیچھے کی طرف پلٹو، ہم نے گھیر لیا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے میں بتایا تھا، ایک بنو حارثہ کی ایک خاتون نے، ایک عورت نے ان کا گرا ہوا جھنڈا مشرکین کا اٹھا لیا۔ اب جھنڈا دیکھ کر بھی بہت سے مشرکین جھنڈے کے گرد اکٹھا ہونے لگے اور پھر سے لوگ واپس ہونے لگے۔ مسلمانوں کو اس طرف سے گھیرا جا رہا ہے، مسلمان عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ اب مسلمان جو سمیٹ رہے ہیں، جو مشرکین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پلٹے، یہ بھی پیچھے پلٹ رہے ہیں، اور ایک بالکل پیچھے کے جو مسلمان تھے، جب ان کے دھول دھپے میں آواز لگائی گئی کہ واپس پلٹو مسلمانوں، تو اگلی صف کے مسلمان جب پیچھے پلٹے تو ایک صورتحال یہ بنی کہ مسلمان سے آپس میں گتھ گئے اور خود اپنی تلواریں ایک دوسرے پر چلا بیٹھے۔
اسی درمیان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان، حذیفہ بن یمان مشہور صحابی، ان کے والد یمان بھی اس میں تھے، خود مسلمانوں کی تلوار سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے لوگوں کو روکا کہ میرے والد ہیں رک جاؤ، لیکن لوگوں نے اپنا ہاتھ نہیں روکا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بڑے غمزدہ رہا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ غلطی ہوئی، ہم آپ کو دیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا نہیں، میں یہ مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں، جس سے ان کے خیر میں اضافہ ہوا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے، یہ مضمون سیرت کی کتابوں میں اور حدیثوں میں۔ خود مسلمانوں سے شہادت ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید کے رسالے نے بہت سارے مسلمانوں کو زخمی کیا، کچھ کو شہید کیا، پیچھے سے پھر مشرکین اکٹھا ہونے لگے۔ اس طرف یہ منظر تھا کہ یہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستے نے گھیرا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کی پوری طاقت لگا دی دستے نے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو ہم سے ان کو دفع کرے، اس کے لیے جنت ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لمبی، حضرت انس بن مالک سے، کون ہے جو ہم سے ان کو دفع کرے، ان سے نمٹے، اس کے لیے جنت ہوگی، یا ایک حدیث میں ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ 7 انصار صحابہ میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے مقابلہ کیا، دفاع کیا، یہاں تک کہ خود شہید ہو گیا۔ دوسرے آئے، تیسرے آئے، یہاں تک کہ 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے، گر پڑے۔ 7ویں نمبر پر عمارہ بن یزید بن سکن نامی صحابی انصاری تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ انہوں نے، جو سارے 9 صحابہ ہیں سب کے سب جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آ کر کے آپ کی طرف جو تیر آ رہے ہیں، برچھے آ رہے ہیں، اس کو اپنے اوپر لے، اس کو روک لگائیں، یہ کوشش کرتے ہوئے یہ 7 انصاری صحابی 7ویں نمبر پر حضرت عمارہ بن یزید آئے۔ انہوں نے بھی جو ہے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن بالآخر زخم کھا کے گر پڑے۔ یہ 7ویں نمبر پر تھے، زخم کھا کر گرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قریشی ساتھیوں اور صحابہ سے کہا کہ ہم نے اپنے ان انصار بھائیوں کے ساتھ ان کے سلسلے میں ہم نے انصاف نہیں کیا۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 صحابہ قریش کے، یہ دونوں موجود رہے۔ سعد بن ابی وقاص بڑے شاندار تیر انداز، وہ تیزی سے انتہائی پھرتیلے انداز میں تیر چلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے سامنے بکھیر دیے، اور کوئی گزرتا تھا تو اس وقت کہا بھی کہ ان کے لیے اپنا تیر دو۔ وہ تیر تیزی سے چلا کر کفار کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بڑھیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ یہ اکیلے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ صحابہ آپ کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر حضرت سعد کے لیے کہا۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے، جب بھی احد کا تذکرہ بعد میں ہوتا تھا تو کہا تھا کہ یہ دن تو طلحہ کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی مرتبہ کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ حضرت جابر وغیرہ کی مختلف الفاظ میں روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ 7 انصار صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کے سامنے آ گئے، وہ تیر اور ڈھال بن کر آپ کی طرف، سپر بن کر آپ کی طرف آنے والے جو ہے حملوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں پر کم سے کم 10 زخم لگے، آپ کی بیچ کی اور اس کے بغل کی انگلی جو ہے دونوں کٹ گئی، آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں جا کر حضرت طلحہ کی وہ انگلیاں یا وہ ہاتھ دیکھا جو احد کے دن شل ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کا مقام، مرتبہ، جان ساری، جن پر بعد میں دنیا داری کا لوگ الزام لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کرام نے ایک مرحلے میں یہ غلطی کی کہ مال غنیمت کی طرف پلٹے، لیکن یہ ان کی اجتہادی خطا تھی کہ اللہ کے رسول نے جو ہم کو منع کیا تھا وہ ممانعت اس مقصد سے تھی کہ ہم کو فتح شکست نہ ملے۔ اب تو دشمن میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اور پھر اللہ نے معافی مانگی, انہوں نے توبہ کر لی. اس کے بعد صحابہ کرام کی جانثاری, ہمت اور فداکاری کا نقشہ. اور اس میں ایک بھی حکمت یہ بھی نظر آتی ہے, غزوہ احد میں جو نقشہ بدل گیا اس کی کئی حکمتیں خود قرآن نے بیان کی کہ پکے مسلمان اور منافقین الگ ہو جائے, کھڑے کھوٹے سامنے آ جائیں, آزمائشیں نہ آئے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کون سچا پکا مسلمان ہے اور کون کچا, کون منافق ہے کون مومن. ان آزمائشوں سے ہی فرق ہوتا ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. قرآن نے سورہ آل عمران میں ان 2-3 رکوعات کے اندر یہ بات مختلف پیرائے میں 3-4 مرتبہ کہی اللہ تعالیٰ نے. یہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی واضح ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق بھی ہوتا ہے کہ اگر بلندی چاہیے, کامیابی چاہیے, تو مشقتوں کی بھٹی سے ہم کو گزرنا پڑے گا, امتحان سے گزرنا پڑے گا. جنت یوں ہی کسی کو نہیں ملتی کہ ہم نے کہا مسلمان ہے, مومن ہے, اور بغیر کوئی قربانی دیے ہوئے ہم کو جنت مل جائے, نہیں ہو سکتا. امتحان پر پورا اترنا پڑے گا. انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. حالانکہ اب تک اللہ نے جانا نہیں ہے, اللہ تو جانتا ہے, واضح نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کر کے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے کون ہیں, صبر کرنے والے کون ہیں, یہ واضح نہیں ہوا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حالانکہ اس سے پہلے, احد سے پہلے تو تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے. بدر میں جو شریک نہیں ہو سکے خاص طور سے, کہ موقع ملا تو ہم اپنی جان اللہ کے حوالے کریں گے, اپنی جان کی بازی لگائیں گے. اب تو تم نے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, لہذا یہ حوصلہ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آگے کی آیتیں ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے اس میں کئی درس اور سبق ہیں. فتح و نصرت کے اسباب بھی موجود ہیں, شکست اور ہار کے, دشمن کے غلبے کے اسباب بھی غزوہ احد میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ غلطی کی, افراتفری مچی, دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 7 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. حضرت سعد اور طلحہ بن عبید اللہ ان آپ کا دفاع کر رہے ہیں, آپ کو گھیر کر آپ کے سامنے سپر بنے ہوئے, کوئی تیر آئے تو ہم کو چھیدے, ہم زخمی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا مقصود ہے, آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ بڑی تیزی سے یہ واقعات ہوئے, اور اس درمیان جب آواز لگائی گئی تو جو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جانثار صحابہ, مقرب صحابہ کرام تھے, وہ اگرچہ اگلی صفوں میں تھے, لیکن آواز سننے کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا کہ پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا ہے, تو انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فکر لاحق ہوئی. اب تیزی سے آپ کے پیچھے آئے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق پہنچتے اور دوری سے دیکھا کہ اللہ کے رسول تنہا ہے. مشرکین کا کہ الغار ہو رہی ہے, تیروں کی برسات ہو رہی ہے, اور 2 آدمی صرف دفاع کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے دور سے ہی دیکھا, حضرت طلحہ کو دیکھا کہ آپ کے سامنے سپر بن کے آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں اپنے ہاتھوں پر, اپنے سینے پر, اور پلٹ کر حملے بھی کر رہے ہیں, اپنے ڈھال پر بھی روک رہے ہیں. تو کہا کہ یہ طلحہ ہی ہونے چاہیے, اور طلحہ ہی ہے. اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح پہنچتے, لیکن ابھی یہ لوگ پہنچ رہے ہیں, اس وقت تک کئی واقعات ہو چکے تھے. یہ بڑی تیزی سے واقعات ہوئے چند لمحوں میں. عبید اللہ بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص کا سگا بھائی جو کافر تھا, وہ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر دے مارا. اس پتھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور دانت پر زخم لگا. آپ کا نچلا رباعی دانت, یہ آگے کے 2 دانت اوپر نیچے کے سنایا کہلاتے ہیں. پولیا اوپر والے کو, سفلا نچلے والوں کو کہتے ہیں. ان کے بازو کا جو دونوں طرف دانت ہوتا ہے اس کو رباعی کہتے ہیں, اوپر نیچے کا. تو آپ کا نچلا رباعی دانت جب اس سے پتھر مارا تو آپ بازو کے منہ کے بل گر گئے, آپ کا دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہو گیا, خون جاری ہو گیا. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر سے حملہ کیا. عبداللہ بن شہاب زہری, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زخم دیا, گھٹنوں پر, بدن پر, ہاں آپ کے سر پر ایک وار کیا, اور آپ کو اس سے بھی زخم آیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک عبداللہ بن قمعہ, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وار کیا آپ کے کندھے پر.
جس سے ذرا کے ساتھ میں آپ کو بدن کے حصے پر بھی زخم آیا اور مہینے بھر تک آپ کو اس سے تکلیف رہی. دوسرا وار کیا تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر زخم آیا اور آپ کی خود جو لوہے کی ٹوپی ٹائپ حفاظت کے لیے جو پہنے جاتی تھی جنگوں میں، آپ کی خود کی 2 کڑیاں آپ کے اس نچلے حصے میں رخسار مبارک میں دھس گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ ہو رہا ہے براہ راست. آپ گیر پڑے، گھٹنے بھی زخمی ہوئے. ہاں، ابن شہاب زہری نے بھی جو ہے آپ پر حملہ کیا. ہاں، پھر اس کے بعد یہاں اس مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصار کے صحابہ کرام نے کیا جان ساری کی. 7ویں صحابی حضرت عمارہ بن یزید جو گرے، ان کے واقعے کو سیرت نگاروں نے مختلف انداز میں بیان کیا. مولانا آزاد نے، مولانا صفی الرحمان نے تھوڑے سے فرق سے بیان کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب گر گئے صحابہ کرام آئے اور مشرکین کو پیچھے دھکیلا، حضرت یزید عمارہ بن یزید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے تو تھوڑے سے فرق ساتھ. مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھا تو حضرت یزید جو ہے، حضرت عمارہ بن یزید جو ہے اللہ کے رسول کو اپنے قریب بلاتے ہیں. مولانا صفی الرحمان نے کہا کہ خود اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کے پاس انہیں لایا. اور دوسروں نے بیان کیا کہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول قریب آئیے. آپ قریب گئے، آپ نے اپنے پیر ان کے قریب کیے اور 2 زانوں ہو گئے. انہوں نے اپنی پورے وجود کو اٹھا کر آپ کے قریب کیا اور مسکراتے ہوئے جان دے دی. اسی کو مولانا آزاد نے لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان کے ایمان سے، ان کے عمل صالح سے خوش ہو گیا، قبول کر لیا. لیکن وہ اللہ سے راضی ہوئے. ہم اور آپ اللہ سے راضی ہیں کیا؟ صحابہ کرام جیسے راضی تھے، وہ اللہ سے راضی ہوئے. کیا مطلب؟ پڑھیے، مولانا آزاد نے بڑا دلچسپ اور بہت پیارا لکھا ہے. مثالیں دی، اس وقت موقع نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کا مزاج اس اعلیٰ درجے کے مومنین کا تھا کہ اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفیں ان کے لیے آرام کا باعث بن گئی. مثال دی، دوا کی کڑوی دوا کوئی زبردستی کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے. کوئی بات دل ناخواستہ کہ ضروری ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، پینا پڑے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کڑوی دوا کو میٹھے شربت کی طرح لذت لے کر پیتے ہیں. صحابہ کرام کا ایمان میں یہی مقام تھا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے جو مشقتیں، تکلیفیں اور جان دینے تک کی نوبت آئی، مسکرا کر جھیلا. مولانا آزاد نے لکھا کہ سابقون الاولون، مہاجرین و انصار کو دیکھیے غزوہ احد اور بدر میں جس طرح انہوں نے میدان جنگ میں مسکراتے ہوئے، خاک و خون میں لوٹنے کے باوجود مسکراتے ہوئے جس طرح موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا. اور اس میں انہوں نے یزید بن عمارہ کی بھی ایک مثال پیش کی رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول کے زانوں پر اپنا سر رکھا، مسکرانے لگے، جان چلی گئی، روح قبض ہو گئی. وہ آرزو پوری ہو رہی ہے، موت کا استقبال مسکرا کر رہے ہیں. کوئی غم نہیں ہے کہ ہم جان دنیا سے جا رہے ہیں. کیسی عجیب شان تھی. کہا اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے حملہ ہوا، تیر اور نیزہ مارا گیا. تلوار سے 2 وار کیا عبداللہ بن قمیہ نے، اور تلوار سے مارتے ہوئے عبداللہ نے یہ کہا کہ یہ لے، میں توڑنے والے کا، قمیہ مانے توڑنے والا، میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں. محمد یہ لے، میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تجھے توڑ ڈالے. اور یہ دعا اللہ نے قبول کر لی. حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں، فتح الباری وغیرہ نے ذکر کیا علامہ ابن حجر نے کہ یہ گھر جانے کے بعد مکہ اپنی بکریوں کو ڈھونڈنے گیا. پہاڑی پر بکریاں تھیں، وہاں پہنچا تو اللہ نے ایک بکرے کو، جنگلی بکرے کو مسلط کیا. اس نے سینگ مار مار کے پہاڑی سے نیچے اس کو گرا دیا اور توڑ دیا. ابن شہاب کیا کہتے ہیں، عتبہ بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کا سگا بھائی، اس نے جب حملہ کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی خواہش تھی، دیکھیے سگے بھائی ہیں لیکن خواہش تھی کہ اس بھائی کو میں ماروں. اللہ اور رسول کا دشمن ہو تو ہمارا دشمن ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں یہ اصول تو رہا نہیں. کیا دوسرے کیا اہل حدیث، صاف دکھائی دیتا ہے بھیڑ بھاڑ ہے لوگوں کی، لیکن اصولوں کو ماننے والے نظر نہیں آتے. میرا رشتہ دار ہے، میرا دنیا کا مفاد ہے، میری مصلحت ہے، تو اصولوں کو روند کر غلط کا ساتھ دیں گے.
کیسے مسلمان ہے، کیسے اہل حدیث ہے؟ اس معاملے میں کوئی اہل حدیث نظر ہی نہیں آتا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میری تمنا تھی کہ اپنے اس بھائی کو میں ماروں، لیکن قسمت میں حاتب بن ابی بلتہ کے تھا۔ حاتب بن ابی بلتہ نے دیکھا بعد میں کہ اس کمبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہے، اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، اس وقت تک نہیں لوٹے جب تک اس کو مار نہیں لیا، اور اس کے سامان اور تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر واپس لوٹے۔ حاتب بن ابی بلتہ جن کا بدر کے سلسلے میں ہم واقعہ سن چکے ہیں، جنہوں نے خط بھیجا تھا بعد میں، اللہ کے رسول سے ایسی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں، اب صحابہ کرام آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھسی ہوئی ہیں۔ ایسے میں ایک معاملہ اور بھی ہوا، آپ اپنے چہرے کا خون آپ پوچھتے جاتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خون پوچھتے جا رہے تھے، اور پہلے آپ نے کہا کیفا یفلح قوم شجوا نبیہ، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ طبرانی کی روایتوں میں کہ آپ نے بد دعا بھی دی کہ اللہ تو انہیں پکڑ لے، ان کو محروم کر دے ہدایت سے یا کسی چیز اچھائیوں سے، فلاح اور کامیابی سے، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ یہ قوم جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا، اس کے چہرے کو خونالود کیا، اس کا دانت توڑ دیا، وہ کیسے فلاح پا سکتی ہے جبکہ یہ نبی ان لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ کے الگ الگ روایتوں کے الفاظ ہیں۔ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سورہ آل عمران کی توحید کی بھی دلیل ہے، یہ دماغ کھول دینے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، رحمت للعالمین، شافع المذنبین، آپ کے تمام تر مقامات کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ سے خطاب کر کے؟ یہ جو صوفیوں قبوریوں کے یہاں بزرگوں کی پرستش ہوتی ہے وہ غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے لیس لک من الامر شیء، اے رسول معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کا کام ہے، چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے، چاہے ان کو عذاب دے۔ فانہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم تو ہے ہی، اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا اور اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا، آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، خلیل الرحمن، کلیم اللہ، سب سے اعلی انسان سے، اللہ کے سب سے مقرب بندے سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک آیت سمجھ لینا دنیا میں لوگ تو یہ جو شخصیات کو، قبروں کو، بزرگوں کو، مشائخ کو، فلاں اور فلاں کو پوجتے ہیں، وہ توبہ کر لے کہ جب نبی کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر خاتم النبیین کو، کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، تو پھر آپ سے کم درجے والے کسی شخص کا کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ تصور کیجئے، بالکل قرآن کی صاف صاف تعلیم ہے، قرآن کا فرمان ہے، کوئی ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے؟ نہیں، اللہ کی خصوصیات اور صفات اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود اللہ کی خصوصیات میں شریک نہیں ہیں، اللہ کے اختیارات آپ کو نہیں ملے، آپ کا معاملے میں حق نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام فلاں نہیں پا سکتی۔ غور کیجئے، منظر دیکھیے، حملہ ہو رہا ہے، یہ کفار مکہ، بہت سارے کافر دنیا میں ہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن ہر کافر کفر میں ایک جیسا بھی نہیں تھا۔ ان کفار نے نہ صرف کفر کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی جان توڑ کوشش کی، انتقام لینے کی کوشش کی، آپ کو زخمی کیا، صحابہ کو شہید کیا۔ ان کی کفر کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی کئی گناہ تھے، ان کے حق میں آپ بد دعا دے رہے ہیں تو آپ کو منع کیا جا رہا ہے، آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ چاہے تو توبہ کی توفیق دے، وہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کرے۔ اور سوچئے یہاں جن لوگوں نے حملہ کیا تھا کون ہے؟ اس میں خالد بن ولید ہے، اس میں اکرمہ بن ابی جہل ہے، اس میں ابو سفیان ہے جو پورے لشکر کے کفار کے سردار تھے۔ یہ تین نام میں نے لیا۔ حارث بن ہشام ہے جن کو آپ نے بد دعا بھی دی تھی بعد میں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس آیت کے ذریعے سے نام لے کر بد دعا دینے سے۔
یہ سارے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور بہترین مسلمان ہوئے، اسلام کے لیے جان نچھاور کر دینے والے۔ خالد بن ولید کو آپ جانتے ہیں، اللہ کی تلوار، بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، شہادت کی تمنا تھی لیکن بستر پر وفات ہوئی۔ بڑی حکمتیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کی تلوار کہا گیا تو اب کسی کا بس نہیں تھا کہ اس تلوار کو توڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل یرموک میں موت پر بیعت کر کے جاتے ہیں 400 صحابہ کے ساتھ، اور انتہائی کم تعداد میں اپنے سے کئی گنا زیادہ مشرکین کے صفوں کو تتر بتر کرتے ہیں، اور وہیں بعد میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ان کی گود میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کافروں میں سے ہیں۔ یہاں غور کیجئے اس آیت کے پس منظر میں کہ ایک غزوہ احد کے تناظر میں صرف اس ایک آیت کو ہم نے سمجھ لیا نا تو بہت بڑی ہدایت ہم کو مل گئی، جس سے آج اچھے اچھے لوگ محروم ہیں۔ کہ آپ کا معاملے میں اختیار نہیں ہے، یہ توحید کی دلیل ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اللہ کی طرح، جبکہ قرآن اس کی جگہ جگہ تردید کرتا ہے۔ غیب کا علم آپ کو اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے دیا، اور پھر آپ کو جو دیا گیا آپ نے امت کو بتا دیا۔ اللہ کی طرح اگر کوئی کسی کو عالم الغیب مانتا ہے تو اللہ کے اسماء و صفات میں شریک کر رہا ہے، شرک اکبر ہے یہ۔ اس پر مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ساری نیکیاں برباد۔ یہ مضمون بار بار ہم بیان کرتے رہتے ہیں، فی الحال ان دلیلوں کو ذکر نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے پہلی مرتبہ جب کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے یا یہ قوم فلاح نہ پائے، اللہ ان کو ہدایت نہ دے، اب اس میں سامنے سے اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید اور یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے اور پکے سچے مسلمان ہوئے۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ بعد میں مسلمان بھی ہوں گے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو آپ یہ بد دعا نہ کرتے۔ ایک دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کی طاقت نہیں ہے کہ کس کو ہدایت دے، کس کو محروم رکھے، کس کو فلاح کا کی ضمانت دے اور کس کے بارے میں کسی کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ فلاح نہیں پا سکتا۔ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب رسول کو اختیار نہیں ہے تو کسی پیر، بابا، بزرگ، ولی کو ہو سکتا ہے ہدایت نہیں دے سکتے، تو آپ کی مشکلوں کو کوئی آسان کر سکتا ہے، مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ کس لیے آپ مزاروں کا سفر کرتے ہیں جس کا سفر منع ہے؟ کس لیے وہاں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز اور عبادتوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور قرآن کی اس آیت سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول کو یہ حق نہیں ہے، آپ سے کہا گیا۔ لیکن یہ بات جب آپ نے کہی تو پہلے مرحلے میں کہی، ایک بشری تقاضا بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہے۔ یہاں ایک اور بھی نقطہ میں نے اس سے پہلے بار بار کہا، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشقتیں آئیں، وہ سب توحید کی دلیل ہے۔ آپ کے سر میں درد ہوا، یہ بھی توحید کی دلیل ہے۔ اور اس موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ گر پڑے، دانت ٹوٹ گیا، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں شہید ہوئی، سر پر زخم آیا، بعض روایتوں میں شجو نبیہم، شج اس زخم کو کہتے ہیں عربی میں کہ گوشت کی پرت پھٹ جائے اور ہڈی تک پہنچ جائے زخم۔ آپ کا گوشت پھٹ گیا، کاندھے پر زخم آیا، مہینے بھر تکلیف میں رہے۔ اگر آپ اللہ کی صفات میں، خوبیوں میں شریک ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ تک پہنچ پاتی، آپ کو نقصان پہنچا سکتی؟ اور یہ ایسے ہی آپ پر جادو جب کیا، جادو لبید بن عاصم یہودی نے، تو آپ پر جادو ہوا، یہ بھی توحید کی دلیل ہے۔ کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی بات۔ تو آپ کا زخمی ہونا، آپ کا لہو لہان ہونا، آپ کا بیمار ہونا، آپ پر جادو کیا جانا، یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، معبود نہیں ہے، رسول ہیں، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتے، اللہ کی خصوصیات ہوتی تو کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ انسان ہی تھے، سارے مقامات کے باوجود، اور ان مشقتوں کی وجہ سے آپ کے درجات اور بلند ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشقتوں سے گزرنا پڑا تو ہم کیسے آرام سے رہ کر جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعلیٰ مقام بغیر قربانی کے پا سکتے ہیں؟ اگر اعلیٰ مقامات چاہیے، بلندی چاہیے، اللہ کی نزدیکی چاہیے
تو دین کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی. جو جتنی قربانی دے گا وہ اتنا اعلیٰ مقام پر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اب صحابہ کرام کا جمع ہوا. آپ نے کچھ دیر کے بعد فوراً پہلے بد دعا دی تھی, یہ قرآن کی آیت آ گئی, اب اس وقت آئی ہے بعد میں, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ نے دعا بھی کی. صحیح مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آپ کی دعا کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. ایک الفاظ یہ ہے کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ جانتے نہیں ہیں. ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں ہیں اس لیے مجھ پر حملہ کیا, اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے مشرکین مقابل کو, دشمنوں کو دعائیں دی. ہمیں دشمنوں کے لیے بعض اوقات دعا بھی کرنی چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ انہیں ہدایت دے. ان میں جو لوگ لا علم ہیں لیکن دل کے اچھے ہیں, سچے ہیں, انہیں علم دے دے, دین کی توفیق دے دے, حق کو قبول کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما. اس سے ہمیں اور آپ کو بھی طاقت ملے گی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعائیں کی. پھر اسی دوران جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 7 صحابہ شہید ہو گئے, 2 لوگ دفاع کر رہے ہیں, وہ بھی زخموں سے چور ہو رہے ہیں. ہاں, اب اس کے پیچھے سے یہ میں نے جو 10 زخم کہا, ہاں, وہ حضرت ابو طلحہ کو ہوا, انصاری تھے. یہ طلحہ بن عبید اللہ ہے. غالباً ان کو 39 روایت میں الرحیق المختوم میں مذکور ہے 39 یا 35 سے زیادہ زخم ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو عبیدہ اور حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے پہنچتے ہیں. پیچھے سے اور بھی صحابہ, حضرت عمر بن خطاب, حضرت علی, مالک ابن سنان, حضرت ابو سعید خدری کے والد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابیہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کیا ہے مازن نام بھول رہا ہوں, حضرت نصیبہ ام عمارہ, یہ بھی پہنچتی ہیں. اللہ کے رسول نے دفاع کر کے بے جگری سے کفار سے لڑائی کرتی ہیں. کئی صحابیات نے مقابلے میں حصہ لیا. جب آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق اور ابو عبیدہ بن جراح پہنچے تو آپ خون پہنچ رہے تھے. خوف کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گڑی ہوئی تھی. ابوبکر صدیق نے چاہا کہ آپ کو نکال دیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ رک جائیں. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ کڑیاں آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو تکلیف کم سے کم ہو. پہلی کڑی نکال لی لیکن آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا. حضرت ابو عبیدہ کا کڑی نکالنے میں خود کا دانت ٹوٹ گیا. دوسری کڑی نکالنے لگے, پھر ابوبکر صدیق نے نکالنا چاہا, آپ نے پھر کہا اللہ کا واسطہ آپ رک جائیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ, دیکھیے اشرف, ان لوگوں کے مقام اور مرتبے یوں ہی نہیں دیے اللہ نے, ان کا مقام اسی وجہ سے تھا. اللہ اور رسول کے حکم پر جان دینے والے ابو عبیدہ بن جراح نے دوسری کڑی بھی نکالی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام جو پہنچے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیتے, گھیرا ڈال کے آپ کا دفاع کرتے ہیں. اسی درمیان ابو طلحہ کا بھی معاملہ تھا جو تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے. ابو طلحہ, ایک طلحہ بن عبید اللہ ہیں, یہ ابو طلحہ حضرت انس کے والد, انہوں نے تیر پہ تیر چلانا شروع کیا. کئی کمان ان کے ہاتھوں سے ٹوٹے, سپر ٹوٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے جھانکنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ نہ جھانکیے, کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن کفار کا ادھر گھیراؤ اور دباؤ بڑھتا گیا اور مسلمانوں پہ حملہ شدید سے شدید ہوتا گیا. وقت پھر سے زیادہ ہو گیا, کافی تاخیر ہو جاتی ہے. میں اگرچہ بہت مضمون بہت ہی ادھورا ہے اور غزوے کا یہ حصہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے, صحابہ کرام کے کا انتہائی ایمان افروز واقعات ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتوں میں اس کی تفصیل جانیں گے اور تفصیلات کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہماری زندگی میں موجودہ حالات میں جو ہمارے لیے دروس اور عبرت کے سامان ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم, صحیح ہدایت سے نوازے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.